الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی، بڑی قوت رکھی. اللہ کے نام سے بہت سے کام بنتے ہیں. اللہ کے بہت سے صفاتی نام ہیں. ہر صفتی جو نام ہے اس کے اندر گناگون خوبیاں ہیں اور گناگون کمالات ہیں. اس لیے مشائخ لوگوں کی صلاحیتوں کو اور استعداد کو دیکھ کر اللہ کے صفاتی نام پڑھنے کے لیے دیتے ہیں کہ بھئی اس کا ورد کرو تم کو اس سے فائدہ ہوگا، یہ ورد کرو اس سے تمہیں فائدہ ہوگا. جو فائدہ ہونے والا ہے وہ تو ہوگا انشاءاللہ، لیکن یہ کیا کم ہے کہ اتنی مرتبہ ہماری زبان پر اللہ کا نام آ جائے اور اتنا وقت ہمارا اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں گزر جائے. اس سے بڑھ کر اور کیا کمال ہو سکتا ہے، کیا خوبی ہو سکتی ہے؟ جو وقت ہمارا دنیا کی باتوں میں اور دنیا کے چکروں میں گزرتا ہے اس پر تو کوشش ہونی ہے، سوال ہونا ہے کہ یہ وقت یہاں کیوں گزارا. لیکن جو وقت اللہ کی یاد میں گزرا، امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر پوچھ نہیں فرمائیں گے. یہ تو میرے لیے اس نے اپنی زبان ہلائی، ذکر کیا، مجھے یاد کیا. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ کا نام کثرت سے لیا کرو، ذکر کثرت سے کیا کرو. جب بھی فارغ بیٹھو دماغ شیطان دوسرے کاموں میں لگا دیتا ہے، اس کو اللہ کی یاد میں لگاؤ، ذکر اللہ میں لگاؤ تو ثواب ہی ثواب ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. ایک بزرگ دہلی کی جامع مسجد میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک شخص امتحان لینے کے لیے آیا. بزرگوں کا بھی لوگ امتحان لیتے ہیں، خود کا امتحان نہیں لیتے، خود کی خبر لیتے نہیں ہے، دوسرے کیا کر رہے ہیں اس کی فکر ان کو زیادہ ستاتی ہے. وہ مولانا کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ کیا پی رہے ہیں. ایک جگہ میں نے نکاح پڑھانے کے لیے اینک لگائی تو اس کا بھی لوگوں میں چرچا ہوا کہ یہ تو اینک لگانے لگے. کوئی نظر نہیں آتا تو اینک لگاتے ہیں.
بعض جگہ جاتے ہیں تو تحقیق کرتے ہیں، مولانا آپ کی تنخواہ کتنی ہے، کیا پڑھاتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کیا آپ کی کمائی؟ میں کہا بھائی میری کمائی جو بھی ہے تو مجھے دینے والا ہے، تیری کمائی تیرے ساتھ، یہ سوال مجھے تجھے کرنا چاہیے، اس کے بجائے تو میرے کو یہ سوال کرتا ہے کہ کیا کماتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ اللہ کھلا رہا ہے، اللہ مجھے بھی کھلا رہا ہے، جو تیرا رزاق ہے وہ میرا بھی رزاق ہے۔ میرے والد صاحب کو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو میرے والد صاحب نے کہا تجھے کیا کم اس کر کے میں کہاں سے آیا ہوں، میں بتا دوں گا تو کیا کر لے گا، کیا تیرے علم میں اضافہ ہو جائے گا؟ یہ سب جانچ پڑتال اور یہ پوچھ پرچھ کیا ہے، بیکار ہے، فضول سوالات۔ انسان کو لایعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ مبتلا کرنا چاہتا ہے ان کو بیکار کاموں میں لگا دیتا ہے، وہ فضولیات میں لگ جاتے ہیں، اور اہل اللہ بالکل چپ چاپ رہتے ہیں، کسی کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے، کہاں سے آیا، کیوں آیا، کیا کر رہا ہے، کتنے بچے ہیں، بھائی اس کے بچے تم پالنے والے ہو، کیوں پوچھتے ہو؟ تو فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے کئی لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث شریف نکالی، 4 حدیثیں نکالی ہیں جو ان کی پسندیدہ ہے، جس کو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا اور دعوت کے کام میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی بھلائی میں سے اور خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی وہ باتیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو ہونا ہے نہ سامنے والے کو ہونا ہے نہ کرے، اپنے آپ کو فضول گوئی اور بکواس سے بچائے۔ اس بات کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے۔ اس لیے لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ جب بات کرو تو بالکل سچی کرو، اور اگر عقل مندی چاہتے ہو تو بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، فضول باتوں سے بچاؤ۔ تو وہ بزرگ بیٹھے تھے وہاں مسجد کے اندر، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ نے قرآن کی تلاوت میں ایک حرف پر 10 نیکیاں اگر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے تو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو کام وہ کرو جس پر کچھ حاصل ہو، اللہ کی رضا ملے، ثواب ملے، اجر ملے، وہ حاصل کرنے کی آدمی کو کوشش کرنا چاہیے۔ ہر عقل مند آدمی اپنا وقت اور اپنا مال ایسی جگہ پر لگاتا ہے کہ وہ وقت اسے نکال کر کچھ دے، مال ایسی جگہ پہ لگاتا ہے کہ مال اس کو نکال کر کچھ دے، کچھ نفع پہنچائے، کچھ پروفٹ ملے، کچھ بینیفٹ ملے۔ وقت کو ایسا یوٹیلائز کیجیے کہ جس کی وجہ سے وقت آپ کو ثواب دے جائے، اجر دے جائے، اللہ کی پوچھ سے بچ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی یہاں ہر چیز کا سوال ہے۔ وقت کا بھی سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو وقت جیسی قیمتی نعمت دی، تم نے اس قیمتی نعمت کو کہاں خرچ کیا؟ اس لیے اللہ والے اپنا وقت چوپالوں میں گزارنے کے بجائے کتابوں میں اور گھروں میں گزارتے ہیں، خلوت میں گزارتے ہیں۔ جلوت میں انسان کو شیطان کہیں نہ کہیں غیبت میں اور بری باتوں میں لگا دیتا ہے، لیکن آدمی خلوت میں رہے گا، ہاتھ میں مذکرہ یعنی تسبیح رہے گی تو اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد آ جائے گی۔
وقت کام کے اندر لگ جائے گا. اسلام نے ٹائم اور وقت کا بڑا ویلیو رکھا ہے. دوسرے مذاہب میں یہ بات نہیں ہے. جب آنکھ کھلی, جب موڑ ہوا تو مندر چلے گئے, گھنٹی بجا دی, اپنے بت کو جو سویا ہوا ہے اٹھا دیا, اور اس کے بعد اس کے سامنے اپنی بپتا رکھ دی, اور بپتا رکھنے سے پہلے اس کے سامنے پرساد رکھا. وہ کچھ دے گا کہ نہیں دے گا وہ تو دوسرے درجے کی بات ہے, لیکن پہلے ہم کو اس کو دینا پڑتا ہے. اور وہ دینا بھی بیچارے خود کو کچھ کام نہیں آتا. لومڑیاں اور کتے آگے کھا جاتے ہیں اور اس کے منہ پہ پیشاب کر جاتے ہیں, وہ نفع میں. تو وہ بدھ ہمیں کیا دے گا؟ مزاروں پہ لوگ منتیں مانگتے ہیں. مزار پہ جانا ہے تو فاتحہ خوانی کے لیے جانے کی اجازت ہے, جاؤ نا, اپنے مردوں کو بخشو, جو ہے مرناروں کے لیے ایثار ثواب کرو, یہ کام ہے. حدیث میں فرمایا زورو موتاکم, اپنے مردوں کی خبر لیا کرو, قبرستان جایا کرو. تو قبرستان جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ دل دنیا سے اکھڑے گا اور آخرت کی طرف جمے گا. کام وہ کرنا چاہیے جس سے انسان آخرت کا شیدائی اور آخرت کا نفع اٹھانے والا بن جائے. لوگوں نے اپنی ایک ایک منٹ بچائی ہے, کام میں لگایا. مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں قضائے حاجت اور رفع حاجت کے لیے بیت الخلا جاتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہاں تو اللہ کا ذکر کر نہیں سکتے, یہاں تو اللہ کی یاد نہیں کر پائیں گے. بیت اللہ میں بے ادبی, بیت الخلا کے اندر بے ادبی. بیت الخلا میں اللہ کا نام لے رہے ہیں ادب کے خلاف ہونے کی وجہ سے. میں کیا کروں کہ میرا یہ ٹائم بھی کہاں جائے؟ سوچا ہے کبھی کسی نے اللہ والوں کو اللہ والا بنایا جاتا ہے تو کیوں؟ ان کی سوچ کتنی اونچی ہوتی ہے, ان کی فکریں کتنی امت کے لیے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ درجے عطا فرماتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کے اندر کیا ولی اللہ والی صفات ہے, یہ سب صفات ہے کہ وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے, کام میں لگاتے ہیں. اللہ والوں نے کھانے کے اندر بھی کم ٹائم لگایا ہے کہ اگر روٹی سے کام چل گیا تو سالن نہیں کھاتے تھے کہ سالن لگانے میں اور کھانے میں زیادہ وقت گزر جائے گا. اتنا وقت ہم اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں, اتنا وقت ہم اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں, اتنا وقت ہم کوئی اچھے کام کے اندر, کوئی تعمیری کام کے اندر گزارتے ہیں جس سے ہماری آخرت کی بلڈنگیں تیار ہو, جنت کے مقامات حاصل ہوں. وہ حاصل کرنا بہت آسان ہے. انسان کو سب سے زیادہ افسوس مرنے کے بعد روحانی طور پر ان لمحوں کا ہوگا جن میں اللہ کا ذکر نہ ہو سکا. لیکن قبر میں افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی زندگی ہے تو ہم افسوس کریں, بیدار ہو جائیں, غور کریں, تیقظ پیدا ہو جائے اور ہم جو ہے پھرتیلے بن جائیں اللہ کی یاد کے بارے میں, آخرت کی فکر کے بارے میں, اپنے اوقات کو کام پر لگانے کے بارے میں, اللہ اللہ کرنے کے بارے میں. حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے نام سے زیادہ وزنی حسنات کے پلڑے میں اور کوئی چیز نہیں ہے. ہاں ایک اور چیز کا بھی تذکرہ کیا ہے, وہ ہے حسن خلق. اچھے اخلاق کا وزن اعمال صالحہ کے پلڑے میں بہت زیادہ ہوگا. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں میں اندر کیا کام کروں کہ میرا یہ وقت جو لکھنے پڑھنے میں نہیں جا رہا ہے, یاد الہی میں نہیں جا رہا ہے, وہ یاد میں لگ جائے, کچھ کام میں لگ جائے. کیا کروں؟
جب آدمی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں. دل کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے القاء فرماتے ہیں کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نہ کوئی تو بیت الخلاء میں آئے گا رفع حاجت کے لیے. چلو میں اور کچھ نفع لوگوں کو نہیں پہنچا سکوں تو کم سے کم یہ جو بدنہ اندر پڑا ہوا ہے اور یہ دھونے کے لیے جو چھوٹا سا برتن پڑا ہوا اسی کو صاف کرو. تو اس کو باہر سے دھو رہے ہیں، صاف ستھرا کر رہے ہیں. تو کہا مجھے ایک درجے کا اطمینان ہوتا تھا کہ چلو وقت جو ہے کام پر لگ گیا. کبھی پڑھنے کے زمانے میں غفلت بھی ہوتی ہے انسان کی. ہم لوگ سب غافل تو ہیں، غفلت ہمارے اوپر ہر وقت سوار ہے. اللہ نے غفلت سے بیدار ہونے کے لیے کتنی قرآن کریم کے اندر آیتیں اتاری ہیں. جہاں میں خالی بیٹھتا تھا ایک کتاب لاتے اور کتاب لا کر کہتے کہ فارغ کیوں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو، کچھ کام نہیں کر رہے ہو، فضول سوچ رہے ہو باتیں، شیطان غلط باتیں سجائے گا. پڑھو یہ کتاب، دیکھو اس میں سنت کیا لکھا ہے، اس میں صحابہ کے احوال کیا لکھے ہیں. تھوڑی دیر میں تم کو علم حاصل ہو جائے گا. لیکن یہ سمجھ اللہ تعالیٰ کس کو عطا فرماتے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، گہری سوچ عطا فرماتے ہیں. اور وہ آدمی اپنا وقت اچھے کاموں کے اندر لگاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں لگاتا ہے، قرآن میں لگاتا ہے، ذکر اللہ میں لگاتا ہے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو دیکھو بیت الخلاء میں بھی اپنے وقت کی حفاظت کر لی، اس کی بھی بچت کری. ایک اللہ والے نے ایک صاحب سے کہا کہ رات کو کیا کرتے ہو؟ کہا پڑھ کے سو جاتا ہوں. تو کہا روزانہ معارف القرآن 2 منٹ پڑھو. یہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، بہترین تفسیر، عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اور علماء کو بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہمیں بس ٹائم نہیں ہوتا. ارے بھائی سونے کے لیے جب لیٹے ہیں پڑھ گئے ہیں تو 2 منٹ خالی دو، زیادہ مت دو. انہوں نے وہ بزرگ کی بات پر عمل کر لیا. معارف القرآن کی 8 جلدیں ہیں. چند سالوں کے بعد ملاقات ہوئی، بھئی کیا کر رہے ہیں؟ وہ معمول جاری کیا. جواب دیا کہ ہاں وہ معمول میں نے حضرت شروع کیا. 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 12، 12 سے 15، 15 سے 30. الحمدللہ معارف القرآن کی 8 جلدیں 2 مرتبہ پوری کر لی. اپنے وقت کو ایسا کام کے اندر لگا دیا. تو الگ الگ اللہ والوں کے رنگ ہیں. کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی ذکر میں لگا ہوا ہے، کوئی رفائی خدمت کے اندر اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، کوئی بیماروں کی عیادت میں نکلتا ہے، کوئی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے. یہ بھی اسلامی فرائض میں سے ہے. بیماروں کی بیمار پرسی کرنا، قبرستان جانا، فاتحہ خوانی کرنا، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی مدد کرنا. خالی ہمیشہ رواج کو دیکھ کر بسکٹ کی ٹوکری لے کر پہنچ گئے. پانی تو پی نہیں سکتا، بسکٹ کے ٹوکروں کو کیا کرے گا؟ تو اس کو کیا دینا چاہیے؟ اس کی ضرورت کی چیز دینی چاہیے. سوچو کہ ابھی یہ سب سے زیادہ ہمارے اسپتال مہنگے ہیں، اس کو کتنا خرچ ہو رہا ہوگا.
یہ تروپے اور یہ بسکٹ لے جانے کے بجائے اگر آپ نے اس کو 500 روپے کا لفافہ دیا تو اس کی کتنی بدل ہو جائے گی؟ سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کی ہے بزرگوں نے جود کی. سب سے زیادہ جود و سخا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. عام دنوں میں آپ سخی ہیں اور پھر عالم یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو سخاوت جو ہے وہ پروا ہوا کی طرح عام ہو جاتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کوئی اپنی سخاوت سے محروم نہیں رہتا. اب جود کس کو کہتے ہیں؟ اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي بلا عوض، اس کا نام جود ہے. یعنی ضرورت مند کو اس کی ضرورت کی چیز دینا اور مہیا کرنا، یہ سخاوت ہے اصل. مثلا ایک آدمی کے پاس کپڑے بالکل ہے ہی نہیں اور آپ اس کے یہاں جو ہے روٹیاں اور سالن کا ایک بڑا ٹفن لے کر پہنچے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کھانا تو ہے، پہناوا نہیں ہے میرے پاس. ایسے کو پہننے کے لیے چیز دینا یہ جود ہے. اور ایک آدمی بھوکا ہے، آپ کپڑے کا تھان لے کر اس کے پاس پہنچ گئے، یہ جود نہیں ہے. جب اس کے پاس آپ کھانا لے کر پہنچتے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے، اس کی دعائیں آپ کو ملتی. تو کس آدمی کو کس وقت کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ضرورتیں مہیا کرنا، یہ سخاوت ہے. دنیا میں کتنے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں. ایک آدمی نے کئی لاکھ کے کمبل لیے اور وہ رات کو شہر کے روڈ کے کنارے پر کھڑا ہو گیا اور اپنے ہاتھوں سے جو سردی میں ٹھٹھر رہے غریب روڈ کے اوپر سو رہے تھے ان کے اوپر ایک ایک بلینکٹ ڈالا، اپنے ہاتھ سے ڈالا. تو میں وہ بزرگ کا واقعہ ذکر کر رہا تھا کہ وہ قرآن شریف کی تلاوت میں تھے، یہ امتحان کے لیے پہنچ گیا، پیچھے سے جا کر ایک تھپڑ رسید کر دیا. اللہ والے جو جلدی بدلہ لیتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کیش حساب بھی کر لیتے ہیں، منہ توڑ جواب بھی دے دیتے ہیں، تو اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. پھر ایک تھپڑ اور لگائی، لیکن انہوں نے تلاوت چھوڑی ہی نہیں، تلاوت کرتے رہے. نماز کا وقت ہو گیا. نماز کے بعد وہ آدمی ملا، حضرت پہلے تو میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو 2 چپت رسید کیا تھا کسی وجہ کے بغیر، نہ آپ کا کوئی قصور تھا نہ کچھ تھا. میں امتحان آپ کا اصل میں لینا چاہتا تھا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا ری ایکشن جو ہے یہ چپت لگانے کے بعد کیا رہا ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ مجھے گالی دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لیکن حضرت آپ تو پڑھتے ہی رہے، آپ نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کس نے مارا ہے مجھے. جواب دیا کہ جتنی دیر میں تیرے ساتھ گفتگو کرتا، جتنی دیر میں انتقام لیتا، جتنی دیر میں بدلہ لیتا، تیرے ساتھ ہم کلامی ہوتی، تیرے ساتھ کلام کرنے پر کوئی اجر مرتب نہیں ہوا، اتنی دیر میں نے قرآن کریم پڑھا تو ہر حرف پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اجر دیا، تو میں اجر سے نکل کر وزر میں کیوں جاؤں؟ اس بنا پر میں نے اپنے وقت کی قیمت جانی، قدر کی، اسے فضول چیز میں لگانے کے بجائے اللہ تجھ سے بدلہ لے گا. تو جانے، اللہ جانے تمہیں کیوں مارا ہے، وہ تو اللہ کی یہاں حساب ہونا طے ہے. پھر میں کیا حساب کروں؟ حساب کرنے والی ذات اللہ کی ہے. میں پڑھنے میں لگا رہا تاکہ میری منٹیں ضائع نہ ہو اور میرا اجر کم نہ ہو جائے، ثواب میرا کم نہ ہو جائے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے ناموں میں اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی ہیں. بیماریوں میں بھی اللہ کے نام کام آتے ہیں،
رزق کی کشادگی میں بھی اللہ کے نام کام آتے ہیں، اولاد کے ملنے میں بھی اللہ کے نام کام آتے ہیں۔ ہر وقت اللہ کا نام گرد زبان ہونا چاہیے۔ ذکر اللہ، گاڑی چلا رہے ہیں تو ذکر اللہ میں لگا رہے، بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں ہے، تسبیح کا نام مذکرہ رکھا۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ خوبیاں اور کچھ نہ کچھ کمالات رکھے ہیں۔ اللہ کا نام بڑا طاقتور ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودیوں کے جاسوس کو لایا گیا، فوج لے کر چل رہے تھے خالد ابن ولید رضی اللہ۔ جاسوس کو پیش کیا گیا کہ حضرت اس کے پاس کچھ ہے، جیسے ہمارے جیبوں میں گٹکے کی پڑیاں ہوتی ہیں، جب دیکھو تو یہ فضول کام میں لگے ہیں، پتلیوں کی طرح چبا رہے ہیں۔ تو ان کے جیب میں بھی پڑیاں نکلی۔ پوچھا بھائی یہ پڑیا کیا ہے؟ اب تو گرفت میں آ گیا تھا، پکڑ میں آ گیا تھا، جان پر بن گئی تھی۔ سچی بات ایسے موقع پر آدمی بول دیتا ہے، ورنہ پھر گرفت تو ہونے والی ہے ہی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سمت اپنی سواری لے کر چلتے تھے، وہاں کے لوگ مرعوب ہو جاتے تھے کہ اب ہمارے مغلوب ہونے کا وقت آیا، غالب ہونے والا سیف من سیوف اللہ حضرت خالد ابن ولید آ رہا ہے۔ بڑی کامیاب تاریخ ہے حضرت خالد ابن ولید کی ایمان لانے کے بعد سے۔ میدانوں میں آگے آگے رہے ہیں اور جان کا نذرانہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہتا۔ اس نے کہا میں نے اس کے اندر زہر بھرا ہے، یہ جو پڑیا ہے اس کے اندر زہر ہے، کیا کرو گے اس زہر کو؟ تو جواب دیا یہ زہر کئی سو آدمیوں کی جان لینے کے لیے کافی ہے۔ کئی سو آدمی تمہارے جو لشکر کے ہیں، جہاں سے پانی پیتے ہیں، اس کے اندر میں یہ پڑیا ڈالنے والا تھا تاکہ تمہارے لشکر کے اتنے لوگ یہ زہریلا پانی پی کر ختم ہو جائیں۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، تیرا زہر پر یقین، میرا اللہ پہ یقین۔ تو سمجھتا ہے زہر سے مرے گا، میں سمجھتا ہوں اللہ کا حکم آئے گا تو مرے گا، ورنہ زہر کھا کے بھی نہیں مرے گا۔ اچھا یہ یقین ہے آپ کا؟ جی ہاں یہ یقین ہے۔ لاؤ تمہاری پڑیا لاؤ۔ پوری پڑیا جو کئی آدمیوں کو مارنے کے لیے کافی تھی اس کو کھا لی، لیکن کھانے سے پہلے ایک دعا پڑھ لی۔ اب وہ سامنے جاسوس بیٹھا ہے، اس نے کہا میری تو جان جائے گی، لیکن حضرت نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، زندگی کی بھی پرواہ نہیں کی، ایسی ہلاک کرنے والی چیز کھا گئے۔ اب کیا ری ایکشن اس کا آتا ہے وہ دیکھنا ہے، اس کا رد اثر کیا ہوتا ہے وہ معلوم کرنا ہے۔ تھوڑی دیر تک بیٹھ کے دیکھتا رہا، پھر پوچھا کہ حضرت کچھ ہو رہا ہے آپ کو؟ جواب دیا الحمدللہ، خالی پیشانی کے اوپر پسینہ آ رہا ہے۔ حضرت کچھ ہوتا نہیں آپ کو؟ اندر پیٹ میں درد، کوئی منہ سے تیر خون کچھ آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا، دیکھ رہے تمہارے سامنے بالکل عافیت سے بیٹھا ہوں۔ فرمایا ایسے کیوں ہوا؟ کہا ایسا اس لیے ہوا کہ جب میں نے وہ پڑیا کھائی تو اس سے پہلے یہ پڑیا اثر نہ کرے اس کی ایک دعا پڑھ لی، ایک اللہ کا نام پڑھ لیا، ایک اللہ کے نام میں اتنی طاقت آ گئی، موت سے بچا لیا، زندگی مل گئی۔ وہ دعا آپ بھی یاد کر لیجیے،
وہ کیا دعا فرمائی؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام سے میں کھا رہا ہوں کہ اس کے نام کے ہوتے ہوئے کوئی چیز نقصان دینے والی نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے. ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تم نہیں چاہتے، تمہاری چاہت کوئی چیز نہیں ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں نے یہ دعا پڑھ لی، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی. زہر کھانے کے باوجود نہ مرا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور طاقت اور توانائی عطا فرمائی. ہمیں بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اللہ کے نام پر ہونا چاہیے. ہماری زندگی یقین کے ساتھ اور اللہ پر پورے بھروسے کے ساتھ گزرنی چاہیے. اسباب اختیار کیجیے، علاج کیجیے، دوائی کیجیے، لیکن یہ یقین رکھیے کہ جب اللہ چاہیں گے وہ شفا عطا فرمائیں گے. شفا دینے والے اصل میں بیماریوں سے اچھے کرنے والے اللہ. بس آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں. مولانا کا حکم تھا کہ چند منٹ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.